بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کو اڑانے کا بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ پلوامہ سے ایک بار پھر 40 کلو گرام دھماکہ خیز مواد پکڑے جانے کا بھارت نے دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کی طرف سے ایک دفعہ پھر سے الزام پاکستان کے سر تھوپنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس الزام کی آڑ میں بھارت کی طرف سے دوبارہ LOC پر آگ سلگانے کا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا کرونا جیسے موذی وائرس کی زد میں ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ متاثرین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنی عوام کی مدد کے لیے ہر ملک کی افواج اپنے عوام کو کرونا سے سلامتی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ امریکہ جیسی بڑی طاقت اپنی توجہ عالمی سیاست سے ہٹا کر امریکہ کو کرونا سے بچانے تک محدود کر چکی ہے۔ اس کو دنیا بھر کے سمندروں میں پھیلی ہوئی بحری فورس کے پانی پر تیرتے ہوئے بحری ہاسپٹل امریکی بندرگاہوں پر طلب کر لیے گئے ہیں تاکہ بحریہ کا طبی شعبہ امریکی ریاستوں میں ڈاکٹروں کی مدد کر سکے۔ ناظرین اکرام، زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ خوفناک تجارتی جنگ میں مصروف تھے۔ امریکہ کی روایتی دشمنی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج وہی امریکہ کرونا سے امریکی عوام کی بقا کے لیے مدد طلب کر رہا ہے۔ چین سے ڈاکٹرز ہی نہیں، ماسک، حفاظتی لباس اور دیگر طبی سامان کی درخواست کی جا رہی ہے۔ چین بھی تمام امریکی زیادتیوں کو بالائے طاق رکھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس مشکل وقت میں امریکہ کی مدد میں مصروف ہے۔ تاہم باقی تمام دنیا بھی ہمسایہ ممالک کی دیگر ریاستوں کے ساتھ اپنے اختلافات اور تنازعات کو بھلا کر اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کسی ایک قوم، بر اعظم، رنگ و نسل یا مذہب اور دین کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، جس کا مقابلہ کوئی بھی ریاست اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتی۔ ہر ملک اپنے طور پر وائرس کے خلاف ویکسین، ادویات تیار کرنے میں مصروف ہے تاکہ بنی نوع انسان کو بچایا جا سکے۔ ناظرین اکرام، لیکن اس مشکل کی گھڑی میں بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کشمیریوں کو قیدی بنا کر ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، تو ساتھ ہی بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آزاد کشمیر کی سول آبادی کو مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کی انتہا پسند ہندو حکمران اسلام اور پاکستان دشمنی میں اندھے ہو کر حیوانیت کے درجے سے نیچے گر چکے ہیں۔ پورا بھارت کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے۔ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، کاروبار منجمد ہو چکے ہیں، کروڑوں لوگ قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور ان کی مدد کرنے کی بجائے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تلاشی اور چھاپوں کی آڑ میں نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید یا مقدمات درج کیے بغیر انہیں گرفتار کرنے میں مصروف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ کشمیریوں کی نقل و حرکت پر پابندی سے کشمیریوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ انٹرنیٹ کی سروس اس طرح سے بحال ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کرفیو اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا تو بھارتی سرکار نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور پورے بھارت میں لاگو کیے گئے لاک ڈاؤن کا حوالہ دیا۔ حالانکہ پورے بھارت میں لگائے گئے لاک ڈاؤن اور مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی فسطائی پابندیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی حکومت از خود شہریوں کو خوراک پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے۔ مخیر حضرات الگ سے ان تک راشن اور زندگی کی ضروریات فراہم کر رہے ہیں۔ بھارتی عوام کو گھروں تک محدود رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیمار ہونے کی صورت میں ہاسپٹل یا ڈاکٹروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہر طرح کی ادویات دستیاب ہیں اور ان کو درپیش مسائل دنیا کے سامنے لانے کے لیے میڈیا آزاد ہے۔ نہ ہی انسانی حقوق کی تنظیموں پر ان تک پہنچنے یا ان کے حالات جاننے کے حوالے سے پابندیاں ہیں۔ باہر نکلنے والوں پر گولیاں نہیں برسائی جاتی اور نہ ہی پیلٹ گن کی فائرنگ سے انہیں اندھا کیا جاتا ہے۔ جبکہ 18,000 کشمیریوں کو 5 اگست 2019 کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ان میں حریت قیادت کے علاوہ کل تک بھارت کے گن گانے والے اور بھارت سے الحاق کی حمایت کرنے والے مسلمان کشمیری سیاستدان بھی شامل ہیں، اور ان سب کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے، بھارتی آئین میں کی گئی ترمیم کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں جیلوں میں ڈالا گیا۔
اس کے علاوہ تحریک آزادی کی حمایت کرنے والے کشمیریوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے جو برسوں سے پابند سلاسل ہیں۔ بھارتی میڈیا خبر دے چکا ہے کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو موذی کرونا وائرس سے بچاؤ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ویسے بھی کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ گرفتار کیے گئے ان کشمیریوں کو ہے جنہیں جیلوں کے علاوہ بھی مختلف عمارتوں کو جیل کا درجہ دے کر انہیں وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونسا گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال کے پیش نظر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نمائندوں نے 2019 میں اکتوبر سے لے کر دسمبر تک کشمیری نوجوانوں کی رائے جاننے کے لیے خفیہ طور پر ایک سروے ترتیب دیا، جس میں سری نگر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طالب علموں سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات اور ان کا موقف لیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں 12 مارچ 2020 کو شائع ہونے والے سروے رپورٹ کے مطابق 91% نوجوانوں کی متفقہ رائے تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کا مکمل انخلاء چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بھارتی سرکار کا موقف ہے کہ بھارت کو آئین میں ریاست جموں کشمیر کی شق 370 کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اسے بھارت کا مکمل حصہ بنانے اور وہاں جاری علیحدگی کی تحریک کے خاتمے کے لیے مزید 10 برس درکار ہیں۔ اس کے بعد ہی جموں اینڈ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ بن پائے گا۔ یہ بھارتی عزائم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف طاقت کے بہیمانہ استعمال سے ہی نہیں، مقبوضہ کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے جس طرح کا بھی حربہ استعمال کریں وہ انسانی حقوق کی بدترین مثال اور جنگی جرائم کے ہی زمرے میں آئے گا۔ واشنگٹن پوسٹ کے سروے نے تقسیم ہند کے 73 سالوں بعد بھی ثابت کر دیا کہ کشمیری بھارت کی غلامی سے نجات چاہتے ہیں، اور اس عرصے میں بھارت نے ظلم و بربریت کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیے۔ اس سب کے باوجود کشمیر بنے گا پاکستان کے دیرینہ موقف پر کشمیری قائم ہیں، لیکن بھارت سرکار جس طرح کشمیریوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے اقدامات سے گریزاں ہے، اس پر بھرپور احتجاج کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان متعدد بار اقوام متحدہ اور عالمی رہنماؤں کی توجہ اس جانب مبذول کروا چکے ہیں، اور ناظرین اکرام، کشمیریوں نے جب پوری دنیا کی جانب دیکھ لیا اور ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی تو انہوں نے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا، جس کی تازہ مثال ریاض نائکو اور جنید صحرائی کی شکل میں حزب المجاہدین کے لیڈروں کی تازہ ترین شہادتیں ہیں، جس کے بعد وادی میں حریت پسندی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بدھ کی رات سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے مجاہدین کا ایک بڑا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق انہوں نے 40 سے 45 کلو گرام دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد لے جانے والی گاڑی کو پکڑا ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بڑی کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ اس سے قبل پلوامہ میں گاڑی کے ذریعے ہی ایک کار بم خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس سے سی آر پی ایف کے قافلے کو تباہ کیا گیا اور 40 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ ناظرین اکرام، مقبوضہ کشمیر کے انسپیکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بارود سے بھری گاڑی کا پیچھا کیا اور اس کے بعد اس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بھارتی خبر رساں ادارے ANP کے مطابق مسٹر کمار نے بتایا کہ دہشت گردوں کا مقصد سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شبہ ہے کہ حزب المجاہدین یا جیش محمد کے دہشت گردوں کا یہ کام ہے، جنہوں نے گزشتہ سال بھارتی فوج پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ بھارت پلوامہ کی طرح ایسی شرارتیں کرتا رہتا ہے جس میں پاکستان پر الزام تراشی کرنا آسان ہو۔ بھارت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے ڈرامے کرتا ہے، کبھی سرجیکل سٹرائک، کبھی آزاد کشمیر پر حملہ، تو کبھی مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی مدد کرنے کا الزام۔ مگر ان ڈراموں میں کوئی نہ کوئی ایسا واضح نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔ حقیقت میں بھارت مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا سرپرست ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بھارت اپنے اداروں سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، مسلمانوں کو شامل کر کے حقیقت کا رنگ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی چال بری طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی پر پولیس افسر کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ یونیفارم آفیسر کی دہشت گردوں کے ہمراہ گرفتاری ناکام فالس فلیگ منصوبہ بندی کی آئینہ دار ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس کی فالس فلیگ کی منصوبہ بندی سے مقامی ادارے لا علم رہے۔ بھارتی میڈیا نے انکشاف کیا کہ
کہ بھارتی پولیس نے DSP روندر سنگھ کو دہشت گردوں کو کمک فراہم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دویندر سنگھ حزب المجاہدین کے 2 دہشت گردوں کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اسی دویندر سنگھ کو بہادری پر 15 اگست 2019 کو صدارتی طلائی تمغہ بھی دیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تو ایک صرف مثال ہے۔ بھارتی پولیس اس طرح کی بے شمار فالس فلیگ آپریشن سے بھری پڑی ہے، اور یہ بھی پلوامہ کے اندر جو 40-45 کلو گرام بارودی مواد پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، یقیناً یہ بھی بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن اور پاکستانی اداروں پر دہشت گردی کا الزام لگانے کی کوشش ہے۔ ناظرین اکرام، موجودہ صورتحال میں بھارت ایک جانب چین کے ساتھ، دوسری جانب نیپال کے ساتھ، تیسری جانب پاکستان کے ساتھ اور چوتھی جانب مقبوضہ کشمیر میں اپنے لیے محاذ کھول چکا ہے، جو کہ اس کی انتہا پسندانہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں اس کا مقدر تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور مظلوم کشمیریوں کو بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔